ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں سندس جمیل. اور آج کے دن ہم سلمان غنی صاحب جو کہ چیف رپورٹر ہیں نوائے وقت کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, تجزیہ نگار ہیں. السلام علیکم غنی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ غنی صاحب ویسے خبریں تو بہت ساری ہیں, لیکن کل جو سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ایک جو پچھلے 3-4 دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہونے والا ہے اور فائنلی وہ ہو گیا ہے. اور آئی بلیو کتنے سالوں کی سزا ہوئی؟ 86 سالوں کی سزا ہوئی ہے. اور وہ ایک ایسا کیس ہے جو پورے پاکستان کو جس نے ہلا کے رکھ دیا تھا, اور بڑے اس میں احتجاج بھی ہوئے, جلوس بھی نکلے, اور فیصلہ 86 سال صحیح ہوا. دیکھیں یہ ایک متوقع فیصلہ تھا. اچھا, کوئی ایسی بات نہیں, اور صرف پاکستان میں نہیں, یہ ساری امت مسلمہ میں ایک رد عمل ہے. اس لیے کہ ان کا جرم جو ہے, جو ایکچول جرم ہے, ویسے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک نہتی لڑکی نے امریکی فوجیوں پہ حملہ کیا, انہیں زخمی کر دیا, اور اس طرح کے الزامات ہیں, بندوق چھین لی, اور ان الزامات میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے اس پہ تو کوئی دو آراء نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے ان کا جرم جو ہے وہ ایک مسلمان ہونا, پاکستانی ہونا, اور خاص طور پہ وہ نیورو سائنٹسٹ تھیں, اور انہیں 2003 میں کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے غائب کیا گیا. 5 سال تک انہیں افغانستان کے بگرام جیل میں رکھا گیا, ان پر تشدد کیا گیا, اور ان پہ الزامات تھے کہ وہ سائبیریا سے ہیرے اسمگل کرتی تھی, اور ساتھ یہ الزامات کہ انہوں نے افغانستان میں امریکی فوجیوں پر حملہ کیا گیا. بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہذب دنیا کے آگے ایک سوالیہ نشان ہے, اور امریکی عدالت سے انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں. 86 سال کی سزائیں ہیں, 20 سال کی سزا 2 مقدمات میں, 4 مقدمات میں, اور 3 مقدمات میں انہیں 46 سال کی سزا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو دیکھنا ہے کہ امریکہ جو دنیا میں انسانی حقوق کا, خواتین کے حقوق کا علمبردار ہے, تو یہ حالات ہیں, یہ اس کا دورہ کردار ہے. کالر بھی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں پنجاب یونیورسٹی سے ڈاکٹر مغیث بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر مغیث کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا احسان. جی مجھے سلمان غنی کے استاد ہونے کا اعزاز حاصل ہے. جی میں بڑا ریگولر کا پروگرام دیکھتا ہوں, اور سلمان غنی صاحب کو تو میں بڑے مزے لے کر سنتا ہوں. لیکن آج مجھے اپنے شاگرد سے یہ گلہ ہے کہ یہ عافیہ توفیق کے معاملے میں کچھ زیادہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے. انہوں نے اس کیس کے ساتھ کچھ زیادہ انصاف نہیں کیا, اور انہوں نے نہیں بلکہ پورے پاکستانی میڈیا کے اندر اوور آل ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, ان کی جو ڈیٹیلز آئی ہیں, ایون وائس آف امریکہ کے جو نمائندے تھے انہوں نے جو تفصیلات بیان کی ہیں, ہمارے میڈیا نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی, صرف چارجز بتائے ہیں, یہ چارجز لگے ہیں اور ان کو یہ سزا ملی اور ظلم ہوا ہے, ان پر یہ الزام تھا. لیکن ان کی پوزیشن, ان کی بے بسی, ان کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی ہے, لا کے جو تقاضے پورے نہیں ہوئے اس کا تذکرہ نہیں آیا. اور وہ اصل میں تھی کہ وہ حافظہ قرآن تھی, انہوں نے کسی مولوی سے حفظ نہیں کیا تھا, اور وہ ہائیلی کوالیفائڈ, وہ اس کراچی کے اندر مسلمان سائنسدانوں کا ایک ادارہ بنانا چاہتی تھی. شی واز سچ اے گریٹ لیڈی, جس کے بارے میں نوم چامسکی نے اس کا لیکچر سننے کے بعد اس ہال کے بعد نوٹس بورڈ پہ لکھا تھا کہ شی ول بی این انسٹیٹیوشن ویئر ایور شی ول گو, شی ول پروو ہر سیلف ٹو بی این انسٹیٹیوشن آف دا نیشن, اینڈ شی پرووڈ اٹ. تو اس کا جو سافٹ امیج ہے, اور پھر جو اس نے آخری خطاب کیا ہے عدالت میں کہ کوئی ہنگامہ نہ کرے, کوئی تشدد نہ کرے, میں نے یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور میں جج کو بھی معاف کرتی ہوں. اور جج نے یہ کہا کہ کاش کہ سب لوگ تمہاری طرح سوچیں. اس کے یہ پہلو جو اس کی انٹلیکچوئل لیول کو ظاہر کرتے ہیں وہ میڈیا ہائی لائٹ نہیں کر رہا. اور میں یہ بھی یہاں پر ریکارڈ پہ لاؤں کہ یہ میرا اپنا چینل ہے کہ رات 12 بجے کی خبروں میں عافیہ توفیق کا پورا سلسلہ جو تھا بلیک آؤٹ تھا اس چینل پر, اور بڑے بڑے چینل جو تھے لائیو اس کی کوریج دے رہے تھے کراچی سے, اس کی بہن کی پریس کانفرنس. لیکن آپ کے چینل نے اس طرح کوریج نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب احتجاج ہے, بہت شکریہ, آپ نے کال کیا, آپ کا احتجاج ہم نے نوٹ کر لیا. غنی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ایک تو ان کا گلہ جو ہے وہ بڑا جانب ہے, اور جہاں تک آپ کے چینل کا وہ بتا رہے تھے, لیکن آج صبح میں جو دیکھ رہا تھا, میرا خیال ہے کہ دنیا چینل نے اس کی ساری تفصیل دی ہے, ان کے حالات زندگی بیان کی ہے, اور یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی, میں نے تو اس لیے بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا جرم جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے, وہ ایک نیورو سائنٹسٹ تھے, اس سے امریکہ کو خطرہ لاحق تھا.
बात यह है कि जब तक ये तर्ज अमल अमेरिका अपनाएगा इससे कोई आलमी अमन कायम नहीं होगा। खुद अमेरिका के खिलाफ एक रद्द अमल बढ़ेगा और बढ़ेगा। आप आज देखें कि ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया को पता है कि उस खातून को सजा क्यों दी गई है और इसी वजह से दुनिया के अंदर एक इंतहा पसंदी का रुझान बढ़ रहा है बजाय खत्म होने के। नहीं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वेरी हीटेड डिबेट और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक भी हम कंटिन्यू रखेंगे। ख़वातीन हज़रात, ये थे सलमान गनी साहब और आपने तजिया भी सुना ताज़ा तरीन खबरों पे। अब अगले सेगमेंट पे चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। बिल्कुल जी, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग जागो।